جس طرح میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ کچھ بیماری نہیں ہے، یہ ہماری لا علمی یا جہالت سمجھ لیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈپریس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تقریباً پچھلے 12 سال سے صرف ہمارا دماغ کیسے فنکشن کرتا ہے، میں نے صرف اسی پہ کام کیا ہے اور اسی پہ کر رہا ہوں۔ ہر انسان برابر ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی ڈپریس ہوتا ہے وہ آپ اس کو ایک ٹرین کہہ لیں جو پٹڑی سے نیچے چل رہی ہے، بہت تیز چل رہی ہے، بس اس کو پٹڑی پہ واپس لگانا ہے۔ یا گھوڑا ہے، بہت تیز بھاگ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا کنٹرول کرنا ہے اور اس کو راستے پہ لگانا ہے، اس کو اس کی منزل پہ لگانا ہے۔ تو دیکھیں، ڈپریشن کی دو وجہ ہوتی ہیں: گلٹ یا اینگر، پچھتاوا یا غصہ، اور آپ ان دونوں کو زہریلی تلواریں کہہ لیں۔ پچھتاوا ایک کا رخ آپ کے اپنے سینے کی طرف ہوتا ہے اور غصہ اس کا رخ کسی دوسرے کی طرف۔ پچھتاوا گلٹ یہ ہے کہ آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے پاسٹ میں، یا آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے، وہ ہو گیا کسی کی طرف غصہ، بدلے کی آگ۔ تو یہ دونوں ہی جو تلواریں ہیں یہ اصل میں آپ کو ہی نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اس سٹیٹ میں رہتے ہیں، غصے میں، اپنی طرف یا کسی اور کی طرف، اس سے پہلے کہ میں ان پہ کچھ اور کہوں، پہلے آپ سے ایک کہانی شیئر کرتا ہوں۔ تقریباً آج سے کچھ 12-15 سال پہلے ہم اسپارک ہل پارک میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے، اور ایک لڑکا جو پاکستان سے نیا آیا، کوئی 20-22 سال کی عمر کا ہوگا، تو وہ ہمارے ساتھ کرکٹ، فٹ بال کھیلنے آ جاتا روزانہ۔ تو 4-5 دن گزرے ہوں گے، اور میں اور میرا ایک دوست اشتیاق، ابھی مجھے اس دوست کا نام یاد نہیں رہا کہ ان سے اتنی زیادہ بیٹھ اٹھ نہیں رہی، کچھ ہفتوں کے لیے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لڑکا پھر کہیں چلا گیا، کسی اور شہر چلا گیا، یا پڑھنے آیا تھا کسی اور یونیورسٹی چلا گیا، لیکن بڑے اچھے اخلاق والا، بڑا اچھا لڑکا تھا۔ تو ہم فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کھیلتے، میں اور میرا اشتیاق دوست ہے، اس کو ابھی اس کا نام یاد ہوگا، شاید وہ یہ ویڈیو دیکھے اور اس کا نام بتا دے۔ تو ہم نے ارادہ کیا ایک دن ٹاؤن جائیں گے، وہاں سے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی۔ تو وہ دوست بھی کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے گئے ٹاؤن کو۔ تو میں اور اشتیاق آگے آگے چل رہے تھے، اور وہ لڑکا پیچھے ایک دم غائب ہم سے۔ تو ہم نے دیکھا ایک دوسرے سائڈ پہ افریقہ کا کوئی لڑکا جا رہا تھا، تو وہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے پہ مکے برسا رہے ہیں، منہ پہ مکے مار رہے ہیں، اور ہم نے جلدی جا کر ان دونوں کو چھڑایا۔ تو میں نے اس جو دوست تھا ہمارا، اس سے وجہ پوچھی، میں نے کہا تو اس کو جانتا ہے؟ کہتا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ کہتا ہے وہ میری طرف بری بری نظروں سے گور رہا تھا۔ تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے جو دوسرا لڑکا تھا، کالا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو اس کو جانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا یہ میری طرف گور رہا تھا۔ تو میں اس وقت بہت حیران ہوا، آدمی کسی کو جانے بھی نہیں، پہچانے بھی نہیں، اور ایک دم ایک دوسرے کے منہ پہ مکے برسانے لگے۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا یار، ایک دوسرے کو جانے بغیر اگر گور رہا تو گورنے دو۔ ابھی اس وقت میرا علم نہیں تھا، تو میں حیران ہوا، اب بھی جا کر مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ وجہ کیا تھی۔ اصل میں ہم انسان جیتے ہیں فریکوینسی پہ۔ جس طرح دیکھیں، اگر آپ اے ایم پہ ٹیون کریں گے تو آپ کو ایف ایم میوزک نہیں سنائی دے گا، ایف ایم کے لیے آپ کو ایف ایم پہ ٹیون ان کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ دونوں جو تھے اس سٹیٹ میں تھے غصے کی، ان کے دونوں کے دماغ میں غصہ تھا۔ تو اسی طرح ہم جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کسی اور کی طرف یا اپنی طرف، تو اسی طرح کے جو اور لوگ ہوتے ہیں غصے والے، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم سکون میں ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ ہم اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکے جو تھے، یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ، یہ
غصے کی فریکوینسی پہ تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیا اور ایک دوسرے کو مارا۔ اسی لیے آپ جب غصے میں جی رہے ہوتے ہیں اپنی طرف یا کسی اور کی طرف، تو آپ بری چیزیں ہی، برے لوگ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو گیا ماضی میں آپ نے خود کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہے، اس کو بھول جائیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت زبردست حدیث سناؤں گا۔ وولس ڈی واٹر بہت بڑا تھنکر گزرا، 1860 میں پیدا ہوا تھا اور 1911 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ بہت بڑا تھنکر، فلاسفر مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، دا سائنس آف گیٹنگ رچ، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کی آپ کو میں سمری بتاؤں، اس نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو گیا ماضی میں، جو کچھ بھی ہو گیا، ابھی اپنے آپ کو راستے پہ لانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ the whole process of mental adjustment and atonement can be summed up in one word: gratitude۔ تو جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی اپنے آپ کو راستے میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شکر ادا کریں۔ جو کچھ بھی ہو گیا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بہتری ہوگی۔ ابھی آتے ہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، تو ابھی یہ بہت پیاری حدیث مبارک سنیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ایک دفعہ تکرار ہوئی، بحث ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا کہ اے ہمارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے ہم سب، تمہاری اولاد، جنت میں سے نکالے گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، دیکھو تمہیں اللہ پاک نے نبوت عطا کی ہے، تمہیں تورات عطا کی ہے، تم سے ڈائریکٹ اللہ پاک ہم کلام ہوئے۔ تیرے پہ یہ بات نہیں کھلی کہ یہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کے پلانز ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل، مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ اللہ پاک کے کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بحث میں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، حضرت آدم علیہ السلام جیت کے 3 دفعہ کہا۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا ماضی میں وہ لکھا ہوا تھا، وہ ہونا تھا، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اللہ کا پلان تھا، تو پھر آپ عام انسان ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں کوس رہے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ہو گیا اس پہ اپنے آپ کو برا بلا نہ کہیں، غصے میں نہ رہیں۔ اس حدیث سے سبق سیکھیں اور اپنے خیالات بدلیں، خوش رہیں، لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور اچھے کام کریں۔ ابھی ہمارا مائنڈ اس طرح ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی جلدی پکڑتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ سگریٹ بری چیز ہے، سگریٹ پینا آپ کے لنگز کے لیے خطرناک ہے، آپ نے ابھی 17 دفعہ یہ کہنا ہے سگریٹ بری چیز ہے، سگریٹ بری چیز ہے، 17 دفعہ آپ کہیں گے، تب جا کے اگر کسی نے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ سگریٹ لیں، سگریٹ کا کش لگا لیں، اس سے آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک دفعہ کہنا جو نیگیٹو ہے اور جو اچھی بات ہے آپ 17 دفعہ کہیں گے تو تب جا کے یہ ایکولائز ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا جو ذہن ہے وہ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو نیگیٹو آپ کے پاسٹ میں ہوا ہے، آپ سے خود ہوا ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں آگے سے بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سب کو بھول جائیں اور ہمیشہ خوش رہیں، اچھی چیزوں پہ نظر رکھیں۔ نہیں تو اس لڑکے کی طرح اگر آپ غصے میں رہیں گے تو غصے والے لوگ اپنی زندگی میں اٹریکٹ کریں گے، جو آپ سے لڑتے رہیں گے، جو آپ پہ مکے برساتے رہیں گے۔